پھر فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. کس کا خطاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کون سے بنی اسرائیل؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی وقت بنی اسرائیل سے کہا گیا. دوسرا یہ کہ آپ کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے. اور تیسرا یہ کہ ہر دور کے بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل، یاد کرو، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے. کون تھا دشمن بنی اسرائیل کا؟ فرعون، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم. بہت بڑی آزمائش تھی. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور اسی لیے وہ اس دن جس دن انہیں نجات ملی تھی شکرانے کا روزہ بھی رکھتے تھے. یعنی اسے اپنی زندگی کا اہم ترین دن سمجھتے تھے بنی اسرائیل. تو یہاں بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ اللہ کا دیکھو تم پر کتنا بڑا احسان ہوا. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور وعدہ لیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب. دوسری نعمت اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرنے کے بعد میدان تیہ میں دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا تھا تاکہ انہیں تورات دی جائے. لیکن اگر وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے لیا تھا تو کم کیوں کہا گیا؟ اور اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی پڑ چکے ہیں آپ سورۃ الاعراف آیت 142 میں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور البقرہ 51 میں آتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور 40 رات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. لیکن گئے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، تو یہاں کم کیوں کہا گیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ جس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا اس کا تعلق صرف موسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھا، بلکہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے بھی تھا، کیونکہ بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے، اور تورات کس کے لیے ہدایت اور نور تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ 70 آدمی اور بھی گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ 70 آدمی اور بھی لانے کے لیے کہا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کم کا لفظ آ رہا ہے. اور دائیں طرف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، یا یہ کہ وہ فلسطین سے دائیں جانب کو تھا. یعنی یا تو طور کا دایاں کنارہ تھا، طور کی دائیں جانب جس طرح موسیٰ علیہ السلام موجود تھے جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، یا یہ کہ یہ علاقہ جہاں اب صحرائے تیہ میں وہ تھے اس سے دائیں جانب پڑ رہا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من. یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. من کیا تھا؟ حلوہ، میٹھا تھا. وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ. سلوہ کیا تھا؟ بٹیر، پرندے. ہم نے تم کو من و سلوہ دیا تھا. اور من و سلوہ کہاں سے آتا تھا؟ نزلنا، اوپر سے. اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 لاکھ تعداد تھی ان کی، اور سمندر پار کر کے اترے کہاں ہیں؟ کہاں اترے؟ میدان تیہ میں. صحرا ہے، دھوپ ہے ہر طرف. کوئی گھر تھے ان کے وہاں؟ کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی کھو، کوئی غار، کوئی خیمے؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مہاجر ہو کر وہاں آ پڑے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا، بادل بھیجے، مسلسل ان پہ بادل رہے تاکہ دن کو یہ دھوپ سے بچ سکیں. زمین پہ کچھ اگتا نہیں تھا، وہاں کوئی دکانیں نہیں تھی، کوئی مارکیٹس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھوک سے مر جاتے اس میدان میں. تو اللہ نے ان کے لیے کھانا بھی آسمان سے اتارا، من اور سلوہ کی شکل میں، ایک میٹھا ایک نمکین.
البقرہ اور الاعراف میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. اور یہاں کتنا عرصہ رہے تھے یہ؟ 1-2 دن نہیں، 40 سال. جی. اور 40 سال اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے تھے. صبح چلنا شروع کرتے، چلتے 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 شام وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے. اگلے دن پھر نکلنا چاہتے. اور اس کی وجوہات پیچھے پڑ چکے ہیں آپ.